نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الجہاد من الایمان. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشك على أمتي ما قعدت خلف سرية وَلَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کتاب الایمان میں باب باندھتے ہیں. باب الجہاد من الایمان. جہاد بھی ایمان میں سے ہے، جہاد بھی جزو ایمان میں سے ہے. کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حرمی بن حفص نے، ان سے عبد الواحد نے، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو زرعہ بن عمر بن جریر نے. وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہے تھے. سمعت ابا ہریرہ عن النبی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ. اللہ رب العزت اس بندے کا ضامن ہو جاتا ہے، لمن خرج فی سبیلہ، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ ضامن ہو جاتا ہے. لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخرجہ الا ایمان بی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو میری ذات پر جو ایمان اور یقین ہے اسی وجہ سے یہ نکلا ہے، اور اس نے میرے پیغمبروں کی تصدیق بھی کی ہے، اس لیے یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اس کا ضامن ہوں، اس بات کا ضامن ہوں، یا تو اس کو میں واپس لوٹاؤں گا اجر اور مال غنیمت کے ساتھ، یہ واپس آئے گا تو جہاد فی سبیل اللہ اس عظیم عمل کا اجر لے کر واپس آئے گا، یا مال غنیمت لے کر واپس آئے گا، یا مطلب ثواب بھی اسے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اجر بھی عطا فرمائیں گے اور مال غنیمت بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، مطلب اگر یہ شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، اگر اس کو میں اپنی امت پر مشقت اور بوجھ اور مشکل نہ سمجھتا، اللہ اکبر، اس کام کو اگر میں اپنی امت پر دشوار گزار نہ سمجھتا، ما قعدت خلف سریۃ، اللہ اکبر، تو پھر میں کسی چھوٹے سے لشکر سے بھی پیچھے نہ رہتا۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ساتھ فرمایا والا وددت انی اقتل فی سبیل اللہ، والا وددت، اور میری شدید خواہش ہے، اور میری شدید خواہش ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میری شدید یہ خواہش ہے انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، مار دیا جاؤں، ثم احیا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندگی دے، ثم اقتل، پھر مجھے راہ جہاد میں لشکر کے ساتھ دشمن کی مٹ بھیڑ میں دشمن کے سامنے اللہ تعالی کے حکم سے پھر مجھے قتل کر دیا جائے، ثم احیا، پھر اللہ رب العزت مجھے زندگی عطا فرمائے، زندہ کر دے، دنیا میں بھیج دے، ثم اقتل، پھر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، مارا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں۔ یہ حدیث جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے، اور بخاری کی یہ 36 نمبر حدیث ہے۔ اب اس کے اندر بہت سارے اللہ کے فضل سے مسائل ہیں، بڑی خوشخبری کی باتیں ہیں۔ وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، بڑی شدید خواہش کے ساتھ آپ یہ ارادہ رکھتے تھے کہ اللہ کے راستے میں مجھے کیا کر دیا جائے؟ شہید کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ساتھ فرمایا ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر زندہ کرے، پھر اللہ مجھے دنیا میں لٹائے، ثم اقتل، پھر مجھے اللہ کے راستے میں شہادت سے نوازا جائے، مارا جائے، قتل کر دیا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ
اس حدیث میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی شدید خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آج اگر دنیا کے اندر، آج تو الحمدللہ حالات بڑے مختلف ہیں، 2022 چل رہا ہے، جیسے ہی 2022 چل رہا ہے، 1990 سے لے کر 1993 سے لے کر 92 سے لے کر جب سے ہمارے اس ملک سے ایسے بندے جو اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے والے اور سمجھنے والے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، جب سے انہوں نے اللہ کی کتاب سے یہ بات پڑھی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، کس لیے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اس لیے کہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، بوڑھے مرد، بچے، مظلوم، یہ اللہ کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اے اللہ اخرجنا من هذه القرية، اس بستی سے جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمیں نہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے دیتے ہیں، نہ اذان دینے دیتے ہیں، نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ ہی ہمارا لباس اور نہ ہی ہمارا پردہ ان کو پسند ہے۔ اے اللہ ہم تو بڑے یہاں مظلوم ہیں، ہم منتظر ہیں تیری مدد کے، تیرے ولیوں کے، تیرے مجاہد بندوں کے۔ جب سے اللہ کے مجاہد بندوں نے ان آیات کو پڑھا سمجھا، احادیث کو سنا پڑھا سمجھا، اس پر عمل کرتے ہوئے کبھی وہ کشمیر میں گئے اللہ کے فضل سے مظلوم مسلمان اور مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے۔ آج اللہ نے مجاہدین کی شہادتوں کی وجہ سے آج افغانستان کو فتح سے ہمکنار کیا ہے، اور یہ فتح بھی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ گلاب کا پھول توڑا اور کسی کو محبت میں دے دیا اور اپنی ظالم اور زندیق قسم کی خواہشات کو پورا کیا۔ یہ اس طرح امریکہ افغانستان سے نہیں بھاگا، بلکہ ماؤں نے اپنے جوان دیے ہیں، باپوں نے اپنے گبرو جوان پیش کیے ہیں، اور باپوں نے، جوانوں نے، مجاہدوں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہیں۔ ساری جوانی، ساری طاقت کی عمر، ساری صلاحیتیں اللہ کے جہاد کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، کبھی افغانستان میں، کبھی کشمیر میں، کبھی شام و عراق میں، اور کبھی غزہ اور فلسطین میں، کبھی برما میں، دنیا کے مختلف ممالک جہاں مظلوم مسلمان رہتے ہیں، ان کی داد رسی کے لیے جب سے قرآن کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ جیسے ہی کوئی کشمیر کا نام لیتا، خاندان میں، گھر میں اور علاقے میں، مساجد میں، مدارس میں، اسکول و کالج اور یونیورسٹی میں یہ شور کر دیا جاتا، ہوئے ہوئے تے کشمیر مرن چلے نے۔ اللہ اکبر! میں نے لوگوں کو بستروں پر اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے اور اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں موت دے دے، یہ دعائیں کرتے ہوئے میں نے دیکھا بھی ہے، اپنے کانوں سے بھی سنا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں، نہ پھر مال کی کوئی پرواہ کرتے ہیں، نہ رشتہ داریوں کو پس پشت، نہ رشتہ داریوں کو وہ خاطر میں لاتے ہیں، نہ خون کے رشتے، نہ دین، بس دین کے رشتے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ پھر ان کے لیے دنیا اور دنیا کی جاہ و جلال ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔
کیوں نہ ہو دنیا میں تمام کائنات میں یہ وہ باتیں ہیں جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سنو، تمام کائنات میں سب سے بڑا سردار کون ہے؟ بتلاؤ، کون ہے سب سے بڑا سردار؟ اگر سرداری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انسانیت میں سب سے بڑے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کس بات کی خواہش کر رہے ہیں؟ کس بات کا ارادہ کر رہے ہیں؟ فرمایا والا وددتو، میری یہ خواہش ہے، دل چاہتا ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، ارادہ ہے، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے اللہ کے راستے میں کیا کیا جائے؟ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اگر سرداروں میں دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی سردار نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ دنیا میں بڑے بڑے عزت دار ہیں، دنیا میں ایک صرف آج ہی جھوٹے عزت دار پیدا نہیں ہوئے، امریکہ، روس، اسرائیل اور اس طرح کے فرانس، وہ ممالک جہاں مسلمانوں پر زندگی گزارنا انتہائی دشوار ہے، یہ 3 کروڑ سے زیادہ جھوٹے خداؤں کو ماننے والا ہندوستان اور یہاں کے خطری اور ہندو، اللہ اکبر، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا بڑا نام ہے، ہمارا بڑا کردار ہے، دنیا ہمیں جانتی ہے۔ اس سے پہلے بھی دنیا میں بڑے لوگ گزر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جائے تو خود کو عزت دار کہلانے والے اس وقت بھی عتبہ شیبہ موجود تھے، روم و ایران موجود تھا، حبشہ کے نجاشی اور بڑے بڑے سردار موجود تھے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو تمام کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے کون؟ کیوں بیٹو؟ سب سے زیادہ عزت والے کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں ہے۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ والا وددت انی اقتل فی سبیل اللہ، میری شدید خواہش ہے، میری یہ ارادہ اور تمنا ہے، مجھے اللہ کے راستے میں کیا کیا جائے؟ شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ عقل مند ہیں، بڑے بڑے لوگ عقل مند ہیں، دانا ہیں، سمجھدار ہیں، فصاحت اور بلاغت کے مالک ہیں، تو پھر اگر دیکھا جائے ان تمام عقل مندوں میں، فصاحت و بلاغت کے مالکوں میں، اچھی گفتگو کرنے والوں میں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط قدم والوں میں اگر دیکھا جائے تو پھر بھی سب سے مضبوط، سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے مالک، سب سے اچھی گفتگو کرنے والے، حسن اخلاق کے مالک، نرم دل، سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں۔ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں لا وددت انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میری یہ خواہش ہے، میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ دل کی خواہش ہے، میں اللہ کے راستے میں کیا کر دیا جاؤں؟ شہید کر دیا جاؤں۔ دنیا کے جو سردار ہیں ان جیسا کوئی بھی نہیں، دنیا کے جو وفادار ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی غم خسار نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی عقل مند
نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی معاشرے کو سمجھنے والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر مظلوموں کی مدد کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں کیا کر دیا جاؤں؟ شہید کر دیا جاؤں۔ افسوس، لوگوں نے اسی قرآن کو پڑھا، انہی حدیث کو پڑھا اور گمراہ ہو گئے۔ اور وہ لوگ خوش قسمت، مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جو جھونپڑیوں سے نکلے، محلوں سے نکلے، گاؤں سے نکلے، دیہاتوں سے نکلے، اور اتنی زیادہ تعلیم اور تربیت کے بھی مالک نہیں تھے۔ جیسے جیسے اس قرآن سے ملتے گئے، اس سے جڑتے گئے، احادیث کو پڑھتے گئے، سمجھتے گئے، اللہ رب العزت نے ان کی دل کی دنیا کو ہی بدل دیا۔ وہ پھر اس امت کی رہنمائی کرنے کے لیے میدانوں میں نکلے۔ ان لوگوں نے ثابت کیا، اپنے خونوں کو اللہ کے راستے میں پیش کر کے، قربانیاں دے کے، مظلوموں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، کبھی دنیا کے کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ موسم کی شدت دیکھی، نہ حدت دیکھی، نہ دنیا کی پابندیوں کے خاطر میں لائے، اور نہ حالات کو دیکھا، پھر سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے نکل گئے۔ آج لوگ ان کو اس زمانے میں 2020 میں اور 19ویں صدی میں اور 2000 والی صدی میں، اس میں لوگ ان کو مجاہدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ جذبہ کیوں نہ پیدا ہو جب پڑھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، اللہ اکبر، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ پھر میری اور آپ کی جان کی کیا حیثیت ہے؟ میری اور آپ کی جان پھر اس کی کیا قیمت ہے؟ جہاں صحابہ نے اپنے خون پیش کر دیے جس دین کی سربلندی کے لیے، آج یہ وہی دین ہے، انشاءاللہ یہ دنیا میں غالب ہو کر رہے گا، یہ دنیا میں غالب ہو کر رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے گا۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد نے قیامت تک چلنا ہے۔ جو اس سے جڑے گا اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا، جو اس کی مخالفت کرے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا، کیونکہ یہ میرے رب کے محبوب پیغمبر کی سنت ہے، آپ کی خواہش ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ اس سے پہلے فرمایا اللہ اکبر، ولولا نشق علی امتی ما قعدت خلف سریۃ، کہا اگر میں اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو پھر میں ہر چھوٹے سے لشکر کے ساتھ، چھوٹے سے ٹولے کے ساتھ، چھوٹے سے مجاہدین کے دستے کے ساتھ بھی میں خود نکلتا، لیکن میں نے اس کو دشوار سمجھا ہے۔ اب اس سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کام سنت ہے، یہ سنت بھی ہے۔ اللہ اکبر! اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سریہ لشکر کے ساتھ نکلتے تو آج پھر دنیا کی امت مسلمہ کے کسی فرد کے پاس یہ جواز نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھتا۔ اللہ اکبر! کسی کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہونا تھا، لیکن آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اس قرآن اور حدیث کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں۔ اور جیسے ہی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے،
ہم نفس نفیس اپنے قدموں کے ساتھ جہاد کے میدانوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو جہاد اسلام کی چوٹی ہے، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجہاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اسلام کی چوٹی کہا ہے۔ چوٹی نیچے ہوتی ہے کہ اوپر ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ نیچے ہوتی ہے کہ اوپر ہوتی ہے؟ پھر سب سے بلند کون سا عمل ہوا؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھو، ملکی حالات ہیں اور اس کے تقاضے ہیں، پابندیاں ہیں، عالمی دنیا کی پابندیاں ہیں، FATF کی پابندیاں ہیں، اور بھی بڑی ساری پابندیاں ہیں، لیکن ان سب ظالموں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، ان ظالموں کو، ان یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں کو، غیر مسلموں کو، ان کافروں کو، الکفر ملت واحدہ، ان کافروں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے پاس پوری دنیا کی ٹیکنالوجی تھی اور افغانستان سے شکست کھا کے جا رہے ہیں ان لوگوں سے جن کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ وہ ایک ہی ٹیکنالوجی کو جانتے تھے، وہ راتوں کو قیام کرتے، دن کے وقت اپنے رب کے سامنے جہاد کرتے، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور دن کے وقت اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کافروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، ان کی صفوں میں گھس جاتے، اور اگر وہ دن کو مصلوں پہ کھڑے ہوتے اور رات کے اندھیرے اور رات کے چاند کی روشنی میں وہ دشمن پر حاوی ہو جاتے۔ یہی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی۔ جب کمزور ہوتے، جب کسی مشکل میں آ جاتے، مشکل میں بھی آسانی میں بھی وہ اپنے دامن پھیلاتے اور اپنے رب سے باتیں کر لیتے، اللہ سے مدد مانگ لیتے، اللہ سے نصرت حاصل کرنے کے ہر اس طریقے کے اختیار کرتے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، آپ کے صحابہ کے عمل سے ملتا ہے۔ یہی ٹیکنالوجی تھی جس کی وجہ سے آج امریکہ دنیا میں نیست و نابود ہوا، اور 15 اگست کو شکست خوردہ ہو کر جو دن کی روشنی میں آیا تھا، کہتا تھا جو بات نہیں مانے گا پتھر کی دنیا میں اسے ہم لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی مجھے وہ دن یاد ہیں، وہ منظر میری آنکھوں میں آ رہا ہے۔ میں اس وقت پہاڑوں سے آ رہا تھا، مسکرات سے آ رہا تھا یہاں، تو جہلم کے قریب ہماری گاڑی رکی، کھانا شانا کھایا، تو میں نے دیکھا وہاں ٹی وی پر بہت بڑی سکرین تھی، اس پر چل رہا تھا کہ آج افغانستان کی سرزمین پر امریکہ نے فضائی حملہ، کارپٹ بمبارمنٹ شروع کر دیا۔ یہ اس دن پہلا دن تھا جب امریکہ نے وہاں کارپٹ بمباری کی تھی، اور پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اس راستوں میں نکلے، ہم نے اللہ سے اپنی کمزوریوں کی مدد مانگی، اپنی بے بسی کے معاملے اپنے رب کے سامنے پیش کیے اور اللہ سے مدد اور نصرت حاصل کی۔ ہم اپنے گھروں میں بھی آئے، ہم اللہ کے گھروں میں بھی بیٹھے، لیکن ہم نے مدد اسی سے مانگی ہے، اپنی بے بسی کی ساری شکایتیں اپنے رب سے کی۔ اے اللہ، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ تو 20,000 فٹ بلندی آسمانوں میں جا کر وہ بم پھینکتے ہیں کہ کہیں نیچے سے کوئی ان کو ٹارگٹ نہ کر سکے۔ اللہ تو ان کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، لیکن تیری مدد اور نصرت ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہم قربان جائیں تیری مددوں پر، تیری نصرتوں پر۔ تو نے دنیا میں کیا دکھلا دیا ہے کہ آج دنیا میں امریکہ شکست خوردہ ہوا ہے، تو ان لوگوں کے ہاتھوں جن کے پاس نہ لڑنے کے سامان پورے تھے،
نہ کھانے پینے کے سامان پورے تھے، نہ بچاؤ کے حفاظت کے سامان پورے تھے۔ اے اللہ انہوں نے ساری زندگیاں تیرے راستے میں گزاری ہیں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے گزاری ہیں۔ اے اللہ تو نے اپنے بندوں کی مدد کی، سبحان اللہ۔ اے اللہ کتنا ہی تو زبردست کار ساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تجھ سے بہتر کوئی کار ساز نہیں ہے، تجھ سے بہتر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تیری ذات سے بڑھ کر ہمارا کوئی دوست نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے سب کچھ دکھا دیا۔ اے اللہ ان حالات میں تیرے راستے میں نکلنے والے تیرے بندے جو ایمان کے مضبوط اور دنیا کے کمزور بندے تھے، ایمان بڑا مضبوط تھا، وسائل کے کمزور تھے، اے اللہ وہ لڑے، تیری مدد سے لڑے، ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے راتوں کو رات نہ سمجھا، دنوں کو دن نہ سمجھا، انہوں نے سردی کو سردی نہ سمجھا، گرمی کو خاطر میں نہ لائے، پیادے چل پڑے۔ سواریاں میسر ہوئی تب سواریوں پر، وگرنہ پیادے ہی چل پڑے۔ اے اللہ اس طرح جو تیرے راستوں میں نکلے اور اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو اس تیرے دین کا غلبہ اور اس کے مناظر دیکھیں گے۔ اے اللہ جس طرح افغانستان میں تو نے اپنے دین کو غالب کیا ہے، اے اللہ اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر اس حدیث میں بڑے سبق ہے۔ سب سے بڑی بات اللہ ضمانت دیتا ہے اس بندے کو، اللہ اس بندے کو کیا دیتے ہیں؟ ضمانت دیتے ہیں۔ جو اس کے راستے میں اس کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہوئے نکلتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں اگر غازی بن کر لوٹا تو اجر بھی دیں گے اور مال غنیمت بھی دیں گے، اور ضمانت بھی اس بات کی دیتا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں مارے گئے تو اللہ ان کو جنتوں کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔